میری طرف سے میرے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے تسی خیریت نال ہوگے۔ تو آج کی جو خبریں ہیں ان میں سب سے پہلے کہ پنجاب میں گندم کا ذخیرہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ کراچی میں NA-237 جہاں سے PTI ہاری تھی اس پر عدالت نے PTI کے اعتراضات والی درخواست نپٹا دی۔ عمران خان کی طرف سے ممنوعہ فنڈنگ کیس ہائی کورٹ اسلام آباد سے درخواست بھی نپٹا دی گئی۔ ڈالر ایک بار پھر اوپر کو جا رہا ہے۔ وفاق نے سیلاب زدگان کے علاقوں میں گندم بوائی کے لیے اخراجات کا کچھ حصہ صوبوں سے مانگا اور پنجاب نے کیا جواب دیا؟ حنا ربانی خیر پاکستان کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے تاکہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے۔ پنجاب نے وفاق کو گندم منگوانے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ جہلم میں سابقہ چیئرمین یونین کونسل دوران ڈکیتی اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ صبح پنجاب کی طرف سے وفاق کو لیٹر لکھا گیا ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ پنجاب سے گندم کا جو سٹاک ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، انہیں یا تو گندم منگوا کر دی جائے یا پھر گندم منگوانے کی اجازت دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندم کا سٹاک جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ تو حلقہ NA-237 الیکشن رزلٹ کے خلاف PTI عدالت میں گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، لیکن ہائی کورٹ سندھ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کمشنر کے پاس جائیں اور درخواست کو نپٹا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ الیکشن کمشنر میں درخواست جمع کرائی جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ان کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے درخواست چل رہی تھی، تو اس کا فیصلہ ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے جو دیا ہے، فارن فنڈنگ کیس جو ہے بینکنگ کوڈ کے آپ دائر کریں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران میں دھکیلا جا رہا ہے، آ جائیں فصل کی بوائی کی طرف۔ تو فصل کی بوائی میں وفاق نے صوبوں سے 50% حصہ جو ہے وہ مانگا ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا نے حصہ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلوانے کے لیے جو حکومت اپنی کوششیں کر رہی ہے، نمائندگی وہاں پر ہوگی، وہ نمائندگی حنا ربانی خیر صاحبہ کریں گی اور وہ کوشش کریں گی کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے اور یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ اسحاق ڈار صاحب اس کا اشارہ پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اب ڈکیتی کیس میں راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں جو مسلم لیگ کے سابقہ چیئرمین تھے اور کالا گجراں کا علاقہ ہے جہاں کے رہائشی ہیں، تو ظاہری طور پر تو وہ ڈکیتی کی واردات ہے کہ اس میں انہوں نے ڈکیتی کے بعد انہیں اغوا کیا تھا، اغوا کر کے ساتھ لے گئے اور انہیں GT روڈ پر قتل کر دیا گیا، اور لاش کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر مزید کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر پیشن گوئی جو ہے وہ کھڑکا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیا ہے، حالانکہ ملک کی ساری سیاست جو ہے اس کا محور نواز شریف صاحب کے گرد ہے، اور وہ لندن میں بیٹھ کر پاکستانی سیاست کر رہے ہیں، یہ ہر ذی شعور دیکھ رہا ہے۔ مگر شیخ رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پرویز لائی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھ رہی ہے، جس کا اندازہ ضمنی الیکشن سے لگایا جا سکتا ہے، اور نواز شریف کی سیاست جو ہے
وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے سی پیک منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں صنعتی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ML1 پاکستانی بندرگاہوں کو چین اور وسط ایشیائی ریاستوں سے جوڑ دے گا۔ تو یہ سی پیک جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا، جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ اب حکومت نے اسے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اسے دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے جڑے ہوئے، ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ سی پیک پر ہے، کیونکہ یہ منصوبہ چین کا ہے اور اس کو چین بنا رہا ہے۔ چین کے تعاون کے ساتھ پاکستان جو ہے اس کو بنا رہا ہے، اور اب اس کو بند کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ناخوشگوار کرنے والی بات ہے۔ تو موجودہ حکومت نے اسے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے یہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہاں سے جو سٹاک ہے گندم کا وہ پنجاب میں ختم ہو رہا ہے، اور وفاقی حکومت نہ تو باہر سے منگوا کر دے رہی ہے اور نہ ہی پنجاب کو اجازت دے رہی ہے کہ یہ اسے منگوا سکے۔ اب آ جائیں فارن فنڈنگ کی طرف۔ ممنوعہ فارن فنڈنگ جو ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب نے الیکشن کمشنر کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، اور وہاں سے وہ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ کرتے وقت یہ بتایا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ والی جو اپیل ہے اس کی سماعت جو ہے وہ بینکنگ کوڈ کرے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال، موسم تبدیل ہو گیا، آج بارش نے بتا دیا کہ سردیاں کی جو آمد ہے وہ آ گئی ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات جو تھی وہ کمرے کے اندر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی، تو وہ سیلاب زدگان جو باہر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فکر کرنے کی بجائے پاکستان میں سیاسی ماحول فل گرم ہے اور اقتدار کی رسا کشی شروع ہے۔ تو بہرکیف جو بھی عوام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس الیکشن میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ پارٹیوں کی ساکھ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، بندوں کی بھی ہوتی ہے۔ بعض بندوں کے متعلق یہ پہلے بھی آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ فلاں بندہ بات کرتا ہے تو اس وقت پورا اترتا ہے۔ تو اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے اس کے جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، جن کو شیخ رشید صاحب ٹچکریں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور مختلف قسم کی تضحیک امیز باتیں کرتے ہیں، مگر مجھے یاد ہے حکومت کی تبدیلی سے پہلے ایک عوامی جلسے میں جذبات میں آ کر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم جب چاہیں حکومت کو لات مار کر گرا دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کا امیدوار کو، پی ڈی ایم کی امیدوار کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا، یہ امید دکھا دیا کہ یہ کٹ پتلی گر سکتا ہے۔ 1973 کی آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، 18ویں ترمیم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے وارنٹ کیا تھا، اس شخص کو کہا تھا
کے آئین پہ حملہ کریں گے، 18ویں ترمیم پہ حملہ کریں گے تو ہمیں ایک لات مار کے آپ کا حکومت کرا دیں گے۔ غریبوں کے سر سے چھت چھینا، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے بجائے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے، دہشت گردی کا خاتمہ کا بندوبست کے بجائے ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا آگ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ کیا اور واقعی حکومت گرا دی۔ اب اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پنجاب میں سیاست کریں گے، تو انہوں نے پنجاب میں بھی سیاست کر کے دکھا دی۔ اب ان لوگوں کی سیاست اب ان سیاستدانوں کی نظر میں، یا خاص کر عمران خان صاحب کی نظر میں، وہ بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سیاسی گھرانے کی پیدائش ہے، وہ ایک عالمی لیڈر کا بیٹا ہے، اس کی ماں عالمی لیڈر تھی، اس کا نانا عالمی لیڈر تھا، اور کامیاب سیاست کر کے گزرے ہیں، وہ اپنے دور انہوں نے کامیاب گزارے ہیں، اور جمہوری روایات کو قائم رکھا ہے، نہ کہ اس قسم کی انہوں نے سیاست نہیں کی جس میں سیاستدانوں کو یا مخالفوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے رہیں اور حکومت پر توجہ نہ دیں۔ انہوں نے جتنی دیر حکومت کی انہوں نے عوام کے مسائل پر توجہ دی، اور اب بھی عوامی مسائل، اب لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جی یہ خود اپنے لیے کیا کرے، بھائی جو بھی آئے گا وہ کرے گا تو صحیح اپنے لیے کچھ نہ کچھ، لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ حصہ ہی عوام کو کوئی اگر دے دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے۔ یہاں تو ایسے حکمران بھی آئے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور دونوں ہاتھ ہی گھر کی طرف گئے۔ وہ مثال سنی ہوئے گی تسا کہ ایک منڈا سی کسے دا تو جیدی چیز مرضی چکتا سی باہروں تو گھر لے جاتا سی، تو گھر دے لوگوں نے تنگ پی کے ایک دن گھر آ کے لاما دیتا، انہیں آخیا اپنے بچے نو سمجھاؤ، جیدی چیز مرضی چکتا دیوار تو دی اپنے گھر سٹ لینا یا دروازے راہ لایا ہوں، تو گھردیا نے اگوں انہوں آخیا اے الو دا پٹھا، مطلب گالی دے کے نا، انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، بس اس کا کیا علاج کرے۔ تو ایک سمجھدار آدمی تھا وہ احتجاجیوں میں، اس نے کہا کہ یہ کس قسم کا پاگل ہے، یہ باہر سے گھر لاتا ہے چیز، گھر سے تو کبھی اس نے باہر نہیں پھینکی، پاگل کی تو نشانی ہوتی ہے وہ گھر کی چیزیں بھی باہر پھینکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے بھی پاگل ہمارے اوپر وارد ہوئے ہیں، تقدیر نے ہمیں دیے ہیں، اس میں ہمارا بھی تو قصور ہے، خیر ہمارا یہ نہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس قوم کے ساتھ اس نے مطلب کہہ لو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس قوم کو سبق سکھانا چاہے اس پر حکمران جو ہے وہ کرپٹ قسم کا حکمران جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے نا، جو بھی حکمران لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے حکمرانی مل گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ کرپٹ لوگوں کو کرپٹ حکمران دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تو کوئی بھی کرپٹ، نہ عوام کرپٹ بننے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی حکمران یہ بات سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ویسے یہ حقیقت ہے کہ جہو جی قوم ہوئے گی وہ جی حکمران ہوئے گا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، یہاں بھی ہوتے ہیں، ان کی روزی روٹی باتوں پر ہی لگی ہوتی ہے، وہ باتیں کر کے ایسا اگلے کو اپنے اتارتے ہیں کہ چھوڑ بات دیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ سچی بات بھی بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کچھ لوگ اپنا جھوٹ بھی جو ہے بیچ کے تو شام کو اچھے خاصے روپے کما کے وہ گھر لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سچ لے کے بھی گھومتے رہتے ہیں، ان کا کوئی گاہک ہی نہیں ملتا۔ تو یہ بس قدرتی بات ہے، ہر بندے کی اپنی
کہہ لو، نصیب کہہ لو، یا جو بھی آپ کہتے ہیں. تو باہر کا بات ہو رہی تھی سیلاب زدگان کی، تو سیلاب زدگان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. سردی کا موسم ہے، بے گھر لوگ بیٹھے ہیں. آج بھی باہر میدانوں میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پر، سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں ہم کس طرح کی قوم ہے کہ ہمیں اپنی کرسیوں کی، سیٹوں کی فکر ہے. میں ایک کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری فکر یہ تو ہے، لیکن ہماری فکر، چلو شہباز شریف صاحب جو ہماری حکومت ہے وہ دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے، جو ہم خبریں سنتے ہیں کہ وہ ان کی امداد کر رہے ہیں. ویسے بھی فرض ہے حکومت کا کہ حکومت چاروں صوبوں کی جو ہے وہ بلکہ سب کی جو ہے منصفانہ طریقے سے مدد کرے اور ان کا دھیان رکھے، ان کا خیال رکھے. لیکن یہ ہے کہ باقی لوگوں کا بھی جب الیکشن ہوتا ہے یا سیٹیں جیتتے ہیں تو یہ لفظ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی قومی لیڈر ہوں جس کو پورا وفاق پہ میرا کنٹرول ہے، مجھے چاروں صوبوں میں میری جو ہے وہ نمائندگی میں کرتا ہوں. لیکن ان کا بھی فرض بنتا تھا وہ بھی کریں. اب انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا ہے یا جو بھی اکٹھا کیا ہے وہ جانے یا ان کا اللہ جانے، کن کو دیا جن کو نہیں دیا یہ بھی وہ جانے اور ان کا اللہ ہی جانے. بہرحال یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اتنا کر دیا بس میرا اتنا ہی حق تھا، بلکہ وہاں جتنا بھی ان کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کرنی چاہیے. اور بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ. خدا حافظ.